بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان۔ عرب کے وسیع و عریض صحرا میں جہاں سورج کی تپش ریت کے ذروں کو آگ میں بدل دیتی تھی اور ہوا کے بگولے مسافروں کے نقش قدم مٹا دیتے تھے، ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام فدق تھا، جس کے بسنے والوں کا ذریعہ معاش تجارت اور زراعت تھا۔ یہاں کے لوگ بہت بہادر، مہمان نواز اور اپنے رسم و رواج کے پابند تھے۔ فدق میں ایک ایسا سورما رہتا تھا جس کی شہرت اور بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ رکانہ قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے صرف رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے۔ رکانہ پہلوان کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب کشتی لڑتا تو ریت کے میدان میں اس کے قدموں کے نشان گہرے گڑھوں کی صورت اختیار کر لیتے۔ اس نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی اور ہر مقابلے میں اپنے مد مقابل کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ ایک دن رکانہ پہلوان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ مختلف انداز میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کچھ ان پر ایمان لائے جبکہ کچھ لوگ انہیں جھوٹا اور جادوگر کہتے تھے۔ رکانہ پہلوان نے سوچا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو انہیں میری طاقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ پیارے دوستو، رکانہ کا بیٹا جس کا نام یزید تھا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نقش قدم پر چلتا، کشتی لڑتا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور ان میں کتنی طاقت ہے۔ مکہ کا سفر رکانہ اور اس کے بیٹے کے لیے کسی طویل آزمائش سے کم نہ تھا۔ سورج کی حرارت سے ریت کے ٹیلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے۔ ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھوتے تو لگتا کسی نے جلتے ہوئے نمک کے ذرات اچھال دیے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے، لیکن رکانہ اور اس کے بیٹے کے قدم نہ رکے، نہ ان کے حوصلے پست ہوئے۔ ان کے دل میں ایک ایسی جستجو تھی، ایک ایسا ولولہ تھا جو ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بے چین، بے تاب اور بے قرار تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں واقعہ ہی وہ قوت اور نور کی چاشنی ہے جو سارے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ آخر کئی دن کی کٹھن مسافت کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسا روحانیت اور سکون تھا جو انہیں بہت متاثر کر رہا تھا۔ مکہ کے لوگوں کے چہروں پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ اور اس کے بیٹے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گویا یہاں کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے مسحور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ خاص ہے۔ دونوں باپ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرنے لگے۔ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے، پرکشش وجاہت والے، بعد خدا کے بزرگ و برتر ذات تشریف فرما ہیں، جس کی انوار تجلیات ہر آنے والے کو خیر مقدم کہہ رہی ہے۔ رکانہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی تلاش میں ہم مکہ میں آئے ہیں۔ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا تعارف پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کے لیے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو بھی دین حق کی دعوت دی۔
فرمانے لگے اے رکانہ تم بت پرستی سے توبہ کر لو اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ جب رکانہ نے دیکھا کہ ہم کو اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم تو ان سے کشتی کرنے کے لیے آئے ہیں، تب رکانہ نے گرجدار آواز سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رکانہ ہوں اور پورے عرب کا نامی گرامی پہلوان ہوں۔ میری طاقت کے چرچے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے پھر للکارتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو آؤ مجھ سے کشتی کرو۔ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کی بات مان کر آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک پر نور مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ، اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تو اسلام کشتی لڑنے کے بعد قبول کرے گا تو پھر میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، رکانہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بظاہر کمزور سا شخص میرا مقابلہ کیا کرے گا، میں تو اسے پل بھر میں چاروں شانے چت کر کے اپنی طاقت کا لوہا منواؤں گا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا تصور کرنا مشکل تھا۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جن کی زندگی کا طرز عمل انتہائی سادہ تھا اور جنہوں نے کئی دن فاقے بھی کاٹے تھے، ایک کھجور کا دانہ تناول فرما کر پانی پی لیتے اور کئی شب و روز گزار دیتے تھے۔ دوسری طرف رکانہ معلوم نہیں روزانہ کتنی مقدار میں گوشت اور دودھ کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا تھا۔ پھر مقابلہ شروع ہوا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رکانہ کے غرور کے سارے دعوے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہلی بار میں ہی ایسے زمین پر پٹخا جیسے کوئی جھاڑو کے تنکے کو پھینکتا ہے۔ یہ دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا شخص جس کا ظاہری حلیہ کمزور سا نظر آ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ چیلنج کیا۔ اس بار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آسانی سے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر رکانہ نے تیسری بار کشتی کرنے کو کہا۔ تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا تو اسے اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ تب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج تک بہت زیادہ کشتیاں کر چکا ہوں، کبھی کسی سے ہارا نہیں، لیکن آج آپ نے مجھے تینوں بار ہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح عرب کے مشہور زمانہ پہلوان رکانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب رکانہ پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیٹا یزید، جو خود بھی باپ کی طرح ایک نامور پہلوان تھا، اپنے باپ کی ناکامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یزید جوانی کے جوش اور اپنے باپ کی شکست کے غم سے بھرپور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے باپ کو پچھاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہو، لیکن میں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو نہیں پرکھ سکا۔ کیا آپ مجھ سے کشتی کرو گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی للکار کو بھی قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یزید کے دل میں ابھی تک شکوک و شبہات ہیں اور اسے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے بھی کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر اپنے باپ کی شکست کا بدلہ بھی لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ پھر جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی تمام تر طاقت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہر وار کو آسانی سے روک لیا۔ یزید حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے یزید کو موقع دیا کہ وہ اپنی پوری طاقت آزما لے۔ پھر اچانک ایک برق رفتار وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کو زمین پر دے مارا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے اس طرح زور سے ٹکرائی، اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر سکون اور اطمینان کی ایک لہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا کہ تم ایک بہادر جوان ہو، لیکن یاد رکھو حقیقی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح طاقت عطا فرماتا ہے، کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ رکانہ اور اس کے بیٹے کا مسلمان ہونا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسا سورما مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ رکانہ نے اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور رکانہ ایک بہادر اور وفادار صحابی بن گئے تھے۔